السلام علیکم ایمان جہاں میں ایک بار پھر سے آپ سب کو خوش آمدید۔ ہمارا ناول ہے جنت کے پتے، ایپیسوڈ نمبر 17۔ کلاس میں وہ سر سے دوپٹہ اتار کر گئی تھی اور بالکل پیچھے بیٹھی رہی۔ باہر نکلتے ہی اس نے دوپٹہ پھر ٹھیک سے سر پہ لے لیا۔ کامن روم میں واپس آئی تو موت سے مل گیا۔ حیا کی حال ہے؟ حسین اور موسم اس کے لیے کھڑے ہو گئے تھے۔ ڈی جے کی سکھائی گئی اردو وہ اداس مسکراہٹ کے ساتھ ان کے پاس آئی۔ میں ٹھیک ٹھاک ہوں اور آپ کی خیریت ٹھیک چاہتی ہوں۔ مجھے تمہیں کچھ دکھانا تھا۔ آخری فقرہ اس نے انگریزی میں ادا کیا۔ پزل باکس وہ کھلا؟ نہیں، مگر اس پہ لکھی پہیلی مل گئی ہے۔ ٹھہرو میں لے آؤں۔ وہ الٹے قدموں واپس پلٹ گئی۔ کمرے میں آ کر اس نے بیگ کھولا۔ کپڑے، جوتے، سویٹرز، پرس، ہر چیز الٹ پلٹ کی، مگر پزل باکس وہاں نہیں تھا۔ کدھر گیا؟ یہیں تو تھا، آخری دفعہ رکھا تھا اس نے۔ وہ سوچنے لگی۔ ہاں، اسٹڈی میں، جب وہ جہان کے آنے کا انتظار کر رہی تھی۔ اوہ خدایا، وہ پاشا کے ہاتھ نہ لگے۔ اس نے جلدی سے موبائل اٹھایا اور اس کی ٹوٹی اسکرین کو دیکھتے ہوئے عائشہ کا نمبر ملانے لگی۔ سفید محل کی عقبی باغیچے میں سپہر اتری تھی۔ عائشہ اسٹول پہ بیٹھی ورک ٹیبل پہ لکڑی کا ٹکڑا رکھے نوکدار چھرے سے اس کو چھید رہی تھی۔ اس کی آنکھیں مکمل اپنے کام پہ مرکوز تھیں۔ عائشہ، حیا کی کال۔ بہارے اس کا موبائل پکڑے بھاگتی ہوئی باہر آئی تھی۔ عائشہ نے ہاتھ روک کر اسے دیکھا اور پھر موبائل تھام لیا۔ سلام علیکم حیا۔ اب وہ فون کان سے لگائے ازلی خوش دلی سے رسمی باتیں کر رہی تھی۔ بہارے ساتھ ہی کھڑی ہو گئی اور ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ باتیں سننے لگی۔ پزل باکس؟ عائشہ کی مسکراہٹ ذرا سمٹی، بھویں الجھن سے سکڑی۔ تمہارا والا کدھر رکھا تھا؟ بہارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ اس کا دل اس لمحے زور سے دھڑکا تھا۔ میں نے کل ہی پوری اسٹڈی کی صفائی اپنے سامنے کروائی ہے، اگر ہوتا تو مل جاتا۔ ہو سکتا ہے تم ساتھ لے گئی ہو۔ اچھا، تم فکر نہ کرو، میں دوبارہ دیکھ کر آتی ہوں۔ اس نے موبائل بند کر کے میز پہ رکھا۔ بہارے، تم نے حیا کا پزل باکس تو نہیں دیکھا؟ نہیں، بہارے نے ہولے سے نفی میں سر ہلایا۔ چلو پھر یوں کرتے ہیں کہ مل کر تلاش کرتے ہیں۔ مہمان کی چیز میزبان کے گھر میں کھونی نہیں چاہیے، بہت شرمندگی کی بات ہوتی ہے۔ وہ چیزیں سمیٹتے ہوئے اٹھ گئی۔ بہارے سر جھکائے اپنی بڑی بہن کے پیچھے چل دی۔ اس کے ذہن کے پردے پہ صرف ایک آواز گونج رہی تھی، یہ باکس میرے پاس ہے۔ یہ بات میرے اور تمہارے درمیان راز رہے گی، تم حیا یا عائشہ کو نہیں بتاؤ گی۔ ٹھیک ٹھیک عبد الرحمن، اس نے بے دلی سے زیر لب دہرایا۔ اس روز جب عائشہ نے اسے SMS کر کے بتایا، تب وہ حالے کے ساتھ جمعہ کی نماز پہ ایوب سلطان جامع آئی ہوئی تھی۔ نماز جمعہ پہ جامع میں خصوصی اہتمام کیا جاتا تھا۔ ترک رسم کے مطابق کم سن بچے جمعہ کی نماز پڑھنے سلطان کے مخصوص لباس میں آتے۔ سنہری پگڑی، سنہرا اور سفید زرتار لباس، میان میں تلوار کا مدار جوتے پہنے وہ ننھے ننھے سلاطین اپنی ماؤں کی انگلیاں تھامے ہر جگہ پھر رہے ہوتے۔ انصاری محلے میں حالے کے ساتھ چلتے ہوئے اسے بے اختیار اپنا اور ڈی جے کا ترکی میں پہلا دن یاد آیا تھا۔ وہ دن جو بہت طویل تھا۔ اب ان 3.5 ماہ میں کتنا کچھ بدل چکا تھا نا۔ انصاری محلے میں استنبول کی بہترین اور سستے سکارف ملا کرتے تھے۔ وہ اب سر ڈھکے بغیر باہر نہیں نکلتی تھی، مگر اس کے سارے دوپٹے شفون کے یا ریشمی ہوتے جو سر پہ نہیں ٹکتے تھے۔ اب وہ یہاں ایسے سکارف لینے آئی تھی جو سادہ اور ایک رنگ کے ہوں، نہ کہ ایسے شوخ اور کامدار کہ ہر کسی کی توجہ گھیریں۔ اسے اب کسی کو اپنی طرف متوجہ نہیں کرنا تھا۔ جہان اس کا تھا، اسے اور کچھ نہیں چاہیے تھا۔ وہ اپنے چند جوڑوں کے ساتھ ہم رنگ سکارف پیک کروا رہی تھی جب میسج ٹون بجی۔ اس نے فون نکال کر خراش زدہ اسکرین کو دیکھا۔ عائشہ کا پیغام جگمگا رہا تھا۔ میں نے سارے گھر میں ڈھونڈا مگر نہیں ملا، تم خود کسی دن آ جاؤ، دوبارہ مل کر ڈھونڈ لیتے ہیں۔
اس نے ویکینڈ پہ آنے کا وعدہ کر کے موبائل پرس میں رکھ دیا۔ واپسی پہ جواہر چلتے ہیں، مجھے فون کی اسکرین ٹھیک کروانی ہے۔ شور، حالے نے حامی بھر لی۔ وہ ڈی جے کے بعد اس کے ساتھ ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ حالے ان لوگوں میں سے تھی جو دوسروں کی مدد کے لیے ہمہ وقت تیار رہتے تھے اور بدلے کی توقع کے بغیر مدد کرتے رہتے ہیں۔ ترکی کے پرخلوص لوگ۔ ٹاکسم سے انہوں نے انڈر گراؤنڈ میٹرو پکڑی، پہلا اسٹاپ چھوڑ کر دوسرے پہ اتر گئیں۔ اسٹیشن سے باہر سامنے ہی جواہر شاپنگ مال تھا، بلند و بالا کھجور کے درخت، لش چمکتا مال، روشنیوں کا سمندر۔ حالے کچھ کھانے کے لیے ٹیک اوے کرنے ایک ریسٹورنٹ میں چلی گئی اور وہ بالائی فلور پہ فون ریپیئرنگ شاپ پہ آ گئی۔ 5-10 منٹ کا کام ہے میم، آپ کا کاؤچ پہ بیٹھ جائیں، میں ابھی کر دیتا ہوں۔ جس ترک دکاندار لڑکے نے اس سے فون لیا تھا وہ فون کا معائنہ کر کے بولا۔ دوسرا سر ہلا کر سامنے کاؤچ پہ حیا بیٹھی اور ریک سے ایک میگزین اٹھا کر یوں ہی ورق گردانی کرنے لگی۔ لڑکا اب شوکیس کے پیچھے کھڑا اس کے موبائل کے ٹکڑے الگ الگ کر رہا تھا۔ کیسنگ اتار کر اس نے بیٹری نکالی تو ایک دم رک گیا اور سر اٹھا کر قدرے تذبذب سے حیا کو دیکھا۔ میڈم، اس نے ذرا الجھن سے پکارا۔ حیا نے میگزین سے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ کیا ہوا؟ یہ لگا رہنے دوں کیا؟ وہ رسالہ رکھ کر اس کے قریب چلی آئی۔ آپ کے فون میں جی پی ایس ٹریسر ہے، اسے لگا رہنے دوں؟ ٹریسر؟ میرے فون میں ٹریسر؟ وہ سانس لینا بھی بھول گئی تھی۔ اوہ، آپ کو نہیں معلوم تھا؟ جس نے یہ ٹریسر ڈالا ہے وہ تو ہمہ وقت آپ کی لوکیشن ٹریس کر رہا ہوگا۔ وہ بنا پلک جھپکے اپنے موبائل کے اندر لگے ناخن برابر باریک ٹریسر کو دیکھے گئی اور وہ سوچتی تھی پاشا کو اس کی لوکیشن کا کیسے پتہ چلتا ہے؟ یقیناً اس کے پیچھے فونز میں بھی ٹریسرز ہوں گے۔ یہ بہت سوفسٹیکیٹڈ ہے میم، وہ جب چاہے اس سے فون کا مائک آن کر کے آپ کی گفتگو بھی سن سکتا ہے۔ اب اس کا کیا کروں؟ وہ چند لمحے اسے دیکھے گئی، اس کا ذہن تیزی سے کام کر رہا تھا۔ اسے لگا رہنے دو۔ ریلی؟ لڑکا حیران ہوا تھا۔ ایک ٹریسر نکال لوں گی تو وہ 10 اور ڈال دے گا، اس لیے بہتر ہے میں اسی کو اسی ٹریسر سے دھوکہ دیتی رہوں۔ میں ہر جگہ اسے ساتھ نہیں لے کر جاؤں گی، خصوصاً اس جگہ نہیں جہاں میں نہیں چاہتی کہ اس کو پتہ چلے۔ اوہ، ویری اسمارٹ، لڑکا مسکرا دیا۔ میں آپ کو کسی چھوٹی سی ڈبی میں یہ ڈال دیتا ہوں تاکہ آپ کو اسے بار بار فون سے علیحدہ نہ کرنا پڑے۔ وہ بے احتیاط سے وہ ننھا سا ٹریسر نکال رہا تھا۔ حیا ابھی تک بنا پلک جھپکے اسے دیکھ رہی تھی۔ عبد الرحمن پاشا، وہ کیا کرے اس آدمی کا؟ وہ اپنا اتنا وقت اور توانائی اس پہ کیوں صرف کرتا تھا؟ کیا یہ اندھی محبت تھی؟ شاید کچھ اور۔ اندھیرے کمرے میں مدھم سبز نائٹ بلب کی روشنی بکھری تھی اور جزیرے کے ساحل سے سر ٹکراتی لہروں کی سرسراہٹ یہاں تک محسوس ہوتی تھی۔ عائشہ آنکھوں پہ بازو رکھے تقریباً نیند میں جا چکی تھی جب بہارے نے پکارا، عائشہ بات سنو۔ وہ چت لیٹی چھت پہ کسی غیر مرئی نقطے کو گھور رہی تھی، نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ عائشہ کی آواز نیم غنودگی سے بوجھل تھی۔ جب بندہ بار بار جھوٹ بولتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ اللہ تعالیٰ اسے اپنے پاس بہت جھوٹ بولنے والا لکھ لیتا ہے۔ بہارے نے چونک کر اسے دیکھا۔ عائشہ کی آنکھوں پہ بازو تھا، شکر کہ وہ بہارے کا چہرہ نہیں دیکھ سکتی تھی۔ اپنے پاس کدھر؟ آسمانوں پہ؟ ہاں، آسمانوں پہ۔ کیا اس کے نام کے ساتھ جھوٹا کسی بڑے پوسٹر بھی لکھا جاتا ہے؟ شاید ایسا ہی ہو، اب سو جاؤ۔ عائشہ، اگر اللہ تعالیٰ وہ پوسٹر آسمان پہ بچھا دے تو کیا سب کو اس نام کے ساتھ جھوٹا لکھا نظر آئے گا؟ اس کی آواز میں انجانا سا خوف تھا۔ چشمے تصور میں اس نے دیکھا باہر آسمان تاریک اور اس پہ سرخ انگاروں سے لکھا تھا، اناتولیا کی بہارے گل بہت جھوٹ بولنے والی۔ ہاں، سب کو ہر جگہ سے وہ نظر آئے گا۔ جب گھر کے اندر کمرے کے اندر ہوگا اسے بھی نظر آئے گا۔ ہاں، اب سو جاؤ بچے، صبح کام پہ بھی جانا ہے۔ اور اگر کوئی بیڈ کے نیچے گھس جائے تو وہاں بھی اسے نظر آئے گا۔
ہاں اور بہار گل تم اب بولی تو میں تمہیں ٹرنک میں بند کر دوں گی۔ عائشہ جھلا کر بولی تھی۔ اس کی نیند بار بار ٹوٹ رہی تھی، وہ سارے دن کی تھکی ہوئی تھی۔ بہارے ذرا سی عائشہ کے قریب کھسکی اور چہرہ اس کے کان کے قریب لے آئی۔ عائشہ، اس نے بہت دھیمی سی سرگوشی کی، کیا ٹرنک کے اندر سے آسمان نظر آئے گا؟ اللہ اللہ! عائشہ نے غضب سے اور غصے سے بازو ہٹایا۔ بہارے نے غڑاپ سے منہ کمبل کے اندر کر لیا، مگر اسے کمبل کے اندر سے بھی آسمان نظر آ رہا تھا۔ سرخ انگارے اسی طرح دہک رہے تھے۔ اس شام وہ ٹاکسم اپنی سرخ ہیل ٹھیک کروانے آئی تھی۔ جب ہیل جڑ گئی تو وہ کسی خیال کے تحت شاپر لیے اسکوائر کے مجسمے کی طرف آ گئی۔ استقلال یمینی مجسمہ سازی، مجسمے کے گرد گھاس کے گول قطعۂ ارض کو اراضی کو مثبت کے نشان کی طرح دو گزرگاہوں نے کاٹ رکھا تھا، جس سے گول قطع 4 برابر خانوں میں بٹ گیا تھا۔ کمپاس کے 4 خانے، ہر سو ٹیولپس کی مہک تھی۔ بہادر جرنیل اب مجسم صورت اس کے سامنے کھڑے تھے۔ اتا ترک مصطفیٰ کمال پاشا، یہ وہ دوسرا پاشا تھا جس سے اس کو شدید نفرت ہونے لگی تھی۔ صرف اس کی وجہ سے وہ روز کلاس میں اسکارف اتارتی تھی اور ٹالی اس کو ایک استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ دیکھا کرتی تھی۔ اس ایک آدمی نے اسے ہرا دیا تھا، مگر انسان کو کوئی چیز نہیں ہرا سکتی جب تک کہ وہ خود ہار نہ مان لے۔ ڈی جے کہیں دور سے بولی تھی۔ وہ چند قدم مزید آگے چلی آئی۔ اس نے مجسم ہوئے جنگجو کی پتھر آنکھوں میں دیکھا۔ یہ آدمی کیوں جیتا؟ کیونکہ یہ لڑنا جانتا تھا، کیونکہ اس نے شکست تسلیم نہیں کی تھی، کیونکہ وہ لڑتا رہا تھا یہاں تک کہ اسے فتح مل گئی۔ اور ایک جنگجو کو کیسے ہرایا جاتا ہے؟ اس نے میجر احمد سے دل ہی دل میں پوچھا تھا۔ اس سے مقابلہ کر کے، اس سے تب تک لڑے جب تک فتح نہ مل جائے یا جان نہ چلی جائے۔ جواب فوراً آیا تھا۔ اگر وہ غلط ہو کر اتنا پر اعتماد تھا تو وہ صحیح ہو کر پر اعتماد کیوں نہیں تھی؟ وہ غلط ہو کر جیت سکتا ہے تو وہ صحیح ہو کر کیوں نہیں جیت سکتی؟ وہ کیوں اتارے اسکارف؟ وہ ان لوگوں کے پیچھے اللہ تعالیٰ کو کیوں نہ کرے؟ زیادہ سے زیادہ اسپونجی سے والے اسے نکال دیں گے تو نکال دیں، مگر کیوں نکال دیں؟ نہیں، وہ نہ اسکارف اتارے گی نہ میدان چھوڑے گی۔ وہ اتا ترک کے مجسمے کو یہی اسکارف لپیٹ کر سبانچی کے کلاس روم میں بیٹھ کر پڑھ کر دکھائے گی۔ مسجد میں جو فیصلہ میں نے کیا تھا اسے بس اب پورا کرنا ہے۔ طیب اردگان کو قانون بدلنا پڑے گا، سو وہ بدلے گا۔ وہ مزید اس ذلت سے نہیں گزروں گی اب میں۔ اللہ تعالیٰ کی حدود کا مذاق نہیں بناؤں گی، وہ مذاق نہیں ہوتی۔ اب وہ اسکارف پہن کر ہی پڑھے گی، دیکھتے ہیں کون روکتا ہے اسے۔ اس کی ماں اسے روئے جو مجھے روکے۔ اتا ترک کے مجسمے کو دیکھتے ہوئے اس نے عہد کیا تھا کہ وہ اسے زندگی بھر اپنے اسکارف پہ سمجھوتا نہیں کرنا۔ وہ نقاب نہیں کر سکتی، وہ برقع نہیں اوڑھ سکتی، مگر اسکارف اوڑھنا یہ ایک کام ہے جو وہ کر سکتی ہے، تو پھر اس سے روکنے کا حق کسی کو نہیں ہے۔ کوئی راستہ تو ہوگا۔ رستہ ضرور ہوتا ہے، میجر احمد نے کہا تھا۔ رستے ڈھونڈے جاتے ہیں، اسے بھی رستہ ڈھونڈنا تھا۔ آئینے میں اپنا عکس کو دیکھتے ہوئے اس نے اسکارف کو ٹھوڑی تلے پن سے جوڑا، پھر سامنے کے 2 تکونے پلوؤں میں سے ایک کو مخالف سمت میں چہرے کے گرد لپیٹ کر سر کی پشت پہ پن سے لگا لیا۔ اسکارف خاصا بڑا تھا، دوسرے پلو نے سامنے سے اسے ڈھک دیا۔ نیچے اسکرٹ پہ اس نے پوری آستینوں والا میرون پھولدار بلاؤز پہن رکھا تھا۔ توقع کے برخلاف میرون اسکارف کے حالے میں دمکتا اس کا چہرہ کافی اچھا لگ رہا تھا۔ کتابیں اٹھائے، بیگ کندھے پہ ڈالے۔ جب وہ سبانچی کی مرکزی عمارت کی سیڑھیاں چڑھ رہی تھی تو سامنے ہی ٹالی چند یورپین اسٹوڈنٹس کے ساتھ آتی دکھائی دی۔ وہ گزرتے گزرتے آج کل حیا کے اسکارف پہ کوئی تبصرہ کر دیا کرتی تھی۔
اب بھی حیا کو آتا دیکھ کر اس کے لبوں پہ استہزائیہ مسکراہٹ ابھری۔ حیا اس نے زور سے آواز دی، حیا۔ حیا اسے نظر انداز کر کے تیز تیز سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ آج اس کی پہلی کلاس ٹالی کے ساتھ تھی۔ حیا، واٹ کلر از یور ہیئر ٹوڈے؟ بلو۔ حیا بنا کچھ کہے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ پیچھے سے آتے کہکہے کو اس نے نظر انداز کر دیا تھا۔ آج کل جہاں ان لڑکیوں کے سامنا ہوتا وہ اسے تمسخر سے عرب لڑکی کہہ کر پکارا کرتی تھیں، بدتمیز نہ ہو تو۔ آج وہ بنا اسکارف اتارے کلاس میں چلی آئی اور دوسری قطار میں بہت اعتماد سے بیٹھی گئی۔ چند ہی لمحوں بعد ٹالی اس کے ساتھ آ بیٹھی۔ تم نے اسکارف نہیں اتارا؟ کیا ابھی سب کے سامنے اتارو گی؟ جواباً اس نے بہت اعتماد سے مسکرا کر ٹالی کو دیکھا۔ دیکھتے ہیں، جتانے والے انداز میں کہہ کر وہ کتابیں جوڑنے لگی۔ اندر سے اس کا دل بھی عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا۔ آج کیا ہوگا؟ وہ اسے نکال دیں گے کیا؟ پروفیسر بابر ساتھ نے ابھی لیکچر شروع بھی نہ کیا تھا کہ ان کی نگاہ حیا پہ پڑ گئی۔ مس، میرا نہیں خیال آپ کو کلاس روم میں اسکارف کرنے کی اجازت ہے، وہ براہ راست اسے مخاطب کر کے بولے۔ بہت سے طلباء و طالبات نے گردنیں موڑ کر اسے دیکھا۔ جو ساری باتیں، بڑی بڑی باتیں، احادیث، آیات، اقوال اس نے اس موقع کے لیے یاد کر رکھے تھے، وہ سب اسے بھول گئے۔ اسے سمجھ میں ہی نہیں آیا کہ کیا کہے۔ وہ بالکل خالی خالی نگاہوں سے پروفیسر کا چہرہ دیکھنے لگی۔ ٹالی بھی مسکراہٹ دبائے اسے دیکھ رہی تھی۔ مس، آپ ہیڈ کورنگ ریموو کریں، انہوں نے دہرایا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، عائشہ نے ایک دفعہ کہا تھا، مگر اسے سارے راستے بند نظر آ رہے تھے، سب اسے ایسے ہی دیکھ رہے تھے۔ اس نے کچھ کہنے کے لیے لب کھولے، تبھی پیچھے سے کوئی ترک لڑکی بول اٹھی، سر، یہ ایکسچینج اسٹوڈنٹ ہے، مہمان، اور یہ رول مہمانوں پہ اپلائی نہیں ہوتا۔ اس نے جلدی سے اپنے پروفیسر کو کچھ یاد دلایا تھا۔ اوہ سوری، آپ مہمان ہیں، پلیز تشریف رکھیے۔ پروفیسر بہت شائستگی سے معذرت کر کے لیکچر شروع کرنے لگے۔ ٹالی کے لبوں سے مسکراہٹ غائب ہو گئی۔ حیا نے ایک نظر اسے دیکھا اور دھیرے سے مسکرائی، پھر گردن موڑ کر پیچھے اپنی محسنہ کو دیکھنا چاہا۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا، تمام سر جھکنے لگے تھے۔ وہ اس لڑکی کو نہیں دیکھ پائی، سو چہرہ واپس موڑ لیا۔ اس کے دل و دماغ سن سے ہو چکے تھے۔ کسی خواب کسی کیفیت میں اس نے لکھنا شروع کیا۔ سب اتنا آسان ہوگا اس نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ جو اللہ سے ڈرتا ہے اللہ اس کے لیے راستہ نکال دیتا ہے، عائشہ نے کہا تھا۔ یہیں رکھا تھا، کہاں جا سکتا ہے؟ وہ ویکنڈ پہ بیوقدہ آئی تھی اور اب عائشہ اور بہارے کے ساتھ مل کر ساری اسٹڈی چھان کر مایوسی سے کہہ رہی تھی، وہ بہت قیمتی تھا، میں اس سے کھونے کی متحمل نہیں ہو سکتی۔ ساتھ کھڑی بہارے کا چہرہ زرد اور سر جھکا ہوا تھا، اس کے ہاتھ بہت دھیرے سے چل رہے تھے۔ آج شاید وہ بیمار تھی۔ تمہیں کیا ہوا بہار کا پھول؟ وہ بہارے کا یہ پسمردہ سا انداز کافی دیر سے محسوس کر رہی تھی، سو پوچھے بنا نہ رہ سکی۔ بہارے نے گردن اٹھا کر خالی خالی خاموش نظروں سے اسے دیکھا۔ وہی پرانا مسئلہ، صبح بہارے کو ایک سیپ ملا جس میں موتی نہیں تھا، حالانکہ مجھے تو آج ایک بھی سیپ نہیں ملا۔ عائشہ اپنے گھر سے پزل باکس کھو جانے پہ بہت اداس تھی۔ اب میرے سیپ سے موتی کبھی نہیں نکلے گا، بہارے بڑبڑائی۔ وہ دونوں محسوس کیے بنا اسٹڈی ٹیبل کے دراز کھول کھول کر دیکھ رہی تھیں۔ وہ باکس عبد الرحمن کے ہاتھ نہ لگ جائے، مجھے اسی بات کا ڈر ہے۔ وہ باکس اس کو نہیں ملنا چاہیے عائشہ۔ بہارے کی گردن مزید جھک گئی۔ ملازمہ کبھی چوری نہیں کرتی، اس نے بھی باکس نہیں دیکھا، کہاں ڈھونڈیں؟ حیا تھکے تھکے سے انداز میں کرسی پہ گر سی گئی، اس کا دل بہت برا ہو رہا تھا۔ آئی ایم سوری حیا، عائشہ نے آزردگی سے کہا۔ اسی پل کمرے میں دبی دبی سسکیاں گونجنے لگیں۔ حیا نے چونک کر بہارے کو دیکھا، وہ سر جھکائے ہولے ہولے رو رہی تھی۔ بہارے، کیا ہوا؟ وہ دونوں بھاگ کر اس کے پاس آئیں۔ بہارے نے بھیگا چہرہ اٹھایا۔ وہ باکس عبد الرحمن کے پاس ہے، اس نے مجھے تمہیں بتانے سے منع کیا تھا۔ کیا؟ وہ سانس لینا بھول گئی۔ عائشہ خود ششدر سی کھڑی رہ گئی۔
مگر مجھے پتا ہے کہ اس نے وہ کدھر رکھا تھا۔ میں تمہیں لا دیتی ہوں۔ بہاریں ایک دم اٹھی اور باہر بھاگ گئی۔ وہ دونوں ساکت ششدر سی اپنی جگہ کھڑی تھیں۔ 5 منٹ بعد ہی بہاریں واپس آئی اور اس کا بھیگا چہرہ خوشی سے دمک رہا تھا۔ اس کے ہاتھ میں پزل باکس تھا، وہ حیا کا پزل باکس ہی ہے، اس میں کوئی شک نہیں تھا۔ یہ لو تمہاری امانت۔ اس نے باکس حیا کی طرف بڑھایا۔ بہاریں گل، حیا سلیمان سے بہت پیار کرتی ہے، اور میری پیاری بہاریں گل، حیا سلیمان بھی تم سے بہت پیار کرتی ہے۔ اس نے بے اختیار جھک کر اس ننھی پری کے دونوں گال چومے۔ اور تم اس کو ڈانٹنا مت، سچ بولنے پہ کسی کو ڈانٹا نہیں کرتے، اس نے ساتھ ہی عائشہ کو کہہ دیا تھا، جب بہاریں سے ذرا سی خفا لگ رہی تھی، مگر اس کی بات سمجھ کر مسکرا دی۔ آنے کسی کے گھر گئی ہوئی تھیں۔ کھانا کھانے کے بعد وہ حیا کو واپس چھوڑنے کے لیے گھر سے نکل آئیں۔ بہاریں قریبی کلب سے عبد الرحمن کا گھوڑا لے آئی تھی اور اب اس پہ بیٹھی ان دونوں کے عقب میں چل رہی تھی۔ اسے عبد الرحمن نے رائڈنگ سکھائی ہے۔ بہاریں سے اچھی رائڈنگ پورے ادا میں کوئی بھی نہیں کر سکتا۔ وہ بس مسکرا کر رہ گئی۔ عبد الرحمن کا نام وہ آخری نام تھا جو اس وقت وہ سننا چاہتی تھی۔ اس نے اس کا باکس کیوں رکھا، وہ یہی سمجھنے سے قاصر تھی۔ تم پہ یہ اسکارف بہت اچھا لگتا ہے حیا، اسے کبھی مت چھوڑنا۔ نہیں چھوڑوں گی۔ میں اسمانچی سے جیت گئی، میں اتا ترک سے جیت گئی، مجھے اور کیا چاہیے؟ تمہیں کچھ بھی چھوڑنا پڑے، اسے مت چھوڑنا، عائشہ نے دہرایا۔ حیا نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ ان کے عقب میں گھوڑے کی پیٹھ پہ بیٹھی بہاریں نے اچنبھے سے عائشہ کو دیکھا تھا۔ اس کی بہن اتنے اصرار سے اپنی بات دہراتی تو نہیں تھی، پھر اب کیوں؟ معتصم نے جلی ہوئی اطراف والے پزل باکس کو الٹ پلٹ کر دیکھا، پھر ایک بڑے ڈبے کی طرف اشارہ کیا جو اس کے ساتھ گھاس پہ پڑا ہوا تھا۔ پہلے فلوٹیلا کے لیے فنڈ دو۔ اوہ شور، وہ گھاس پہ بیٹھتے ہوئے پرس سے پیسے نکالنے لگی۔ چند نوٹ ڈبے کی درز میں ڈال کر اس نے دیکھا، اس پہ جلی حروف میں لکھا تھا، فریڈم فلوٹیلا 2010۔ وہ مئی 2010 تھا اور اسی ماہ کے آخر تک فلوٹیلا نے غزوہ کے لیے روانہ ہونا تھا۔ یہ بات اب تک فلسطینی بہت بار دہرا چکے تھے۔ گھاس کے آگے مصنوعی جھیل دوپہر کی کرنوں سے چمک رہی تھی۔ معتصم اسی چمکتی دھوپ میں باکس پکڑے کافی دیر تک اسے الٹ پلٹ کر دیکھتا رہا۔ یقین کرو مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر اس ہومر والی پہیلی کو حل کرنا آسان ہوگا۔ ٹھہرو کوشش کرتے ہیں۔ اس نے جلی لکڑی پہ لکھے سنہری حروف پڑھے، مارکڈ آن ہومرز ڈاؤٹس آ اسٹک ود ٹوئن اسپاٹس۔ ہومر وہی فلسفی تھا نا جس کے بارے میں ہراکلیتس نے کہا تھا کہ اسے درے مارے جانے چاہیے؟ اس کے کہنے پہ معتصم نے سر اٹھا کر خفگی سے اسے دیکھا تھا۔ وہ شانے اچکا کر رہ گئی۔ یونانی فلسفہ وہ آخری شے تھی جو اسے دلچسپ لگتی تھی، مگر شاید میجر احمد کا حساب الٹا تھا۔ ہومر کی شبہات پہ نشان زدہ اسٹک۔ یہاں کسی نشان کی بات ہو رہی ہے۔ ہومر کی شبہات، مگر کیسے شبہات؟ وہ سوچنے لگا۔ معتصم نشان تو کسی کے لکھے ہوئے کام پہ ہی لگایا جا سکتا ہے نا، تو کیا ہومر کے لکھے ہوئے کام میں کسی کو شکوک و شبہات کا ذکر ہے؟ یہ تو مجھے نہیں پتا، مگر اس کے اپنے کام میں جو حصہ بعد میں آنے والے ناقدین کو مشکوک لگتا ہے اسے مارک ضرور کیا گیا ہے۔ کیسے مارک کیا گیا ہے؟ وہ چونکی۔ کسی خاص نشان سے؟ مجھے بس اتنا معلوم ہے کہ ہومر کے کام میں متشبہ ہو سکتا ہے، اس پہ اوبلس کا نشان لگا کر مارک کیا جاتا ہے۔ اوبلس کیا ہوتا ہے؟ تمہیں اوبلس کا نہیں پتا؟ یہ ہوتا ہے اوبلس۔ اس نے رجسٹر کے صفحے پہ ایک سیدھی لکیر کھینچی اور اس کے اوپر اور نیچے ایک ایک نقطہ لگا دیا۔ یہ تو تقسیم کا سمبل ہے۔ اس طرح کا ہونا۔ اس نے پزل باکس کی سلائیڈ اوپر نیچے کی، یہاں تک کہ پورا لفظ اوبلس لکھا گیا، مگر باکس جامد رہا۔ یہ صرف پہلی پہیلی کا جواب ہے حیا، ہمیں ان چاروں کے جواب تلاش کر کے ان میں سے مشترک بات ڈھونڈنی ہے، اس نے یاد دلایا۔ حیا نے بددلی سے پزل باکس اسے تھمایا۔ وہ اسی وقت بہاریں کو محسوس کر رہی تھی۔
اپنے تحفے کے اتنے قریب مگر اتنی ہی دور اور بے بس، بہت بے بس۔ شام کا اندھیرا استقلال اسٹریٹ پہ اتر آیا تھا۔ گلی کی رونق اور روشنیاں اپنے عروج پہ تھیں، اور وہ اور ہالے کافی دنوں بعد استقلال اسٹریٹ آئی تھیں۔ امتحان کب قریب تھے سو نکل ہی نہیں پائی تھیں۔ اب نکلی تو ڈی جے کو یادیں تازہ ہو گئی تھیں۔ خریدار انہوں نے بہت کچھ خریدا تھا، مگر خریدنے سے زیادہ ونڈو شاپنگ کرتی رہی تھیں۔ وہ 8 بجے والے گورسل سے آئی تھیں۔ گورسل کو واپس رات کے 1:30 بجے جانا تھا، سو تب تک ان کا ارادہ خوب اچھی طرح سے جدیسی میں گھومنے کا تھا۔ پہلے تو برگر کنگ میں ڈنر کر لیتے ہیں، ٹھیک؟ وہ اس روز کے بعد جہان سے بھی نہیں ملی تھی، سوچا اب مل لیں۔ تمہاری صلح ہو گئی اس سے؟ وہ برگر کنگ کے دروازے پہ تھی جب ہالے نے پوچھا۔ حیا نے ذرا حیرت سے اسے دیکھا، پھر ہنس دی۔ وہ بات تو بہت پرانی ہو گئی، اب تک بہت کچھ بدل چکا ہے، وہ مدھم مسکراہٹ کے ساتھ بولی۔ سیاہ اسکارف چہرے کے گرد لپیٹ رکھا تھا اور اس کا دمکتا چہرہ بہت مطمئن لگ رہا تھا۔ ہاں لگ تو رہا ہے، ہالے شرارت سے مسکرائی۔ حیا نے اپنا بایاں ہاتھ آگے کیا۔ پلاٹینیم رنگ رات کی مصنوعی روشنیوں میں چمک رہی تھی۔ واٹ؟ تمہاری جہان سکندر سے منگنی ہو گئی اور تم نے مجھے بتایا نہیں؟ ہالے خوشگوار حیرت سے کہہ اٹھی۔ وہ دونوں ریسٹورنٹ کے دروازے میں کھڑی تھیں، اطراف میں لوگ آ جا رہے تھے۔ مگر ہماری شادی منگنی سے پہلے ہوئی تھی، یہی کوئی 20-21 سال پہلے۔ لمبی کہانی ہے، ڈنر کے بعد سناؤں گی۔ وہ جلدی سے ہالے کا بازو تھامے اندر چلی آئی۔ آج اس نے وہی سرخ ہیل پہن رکھی تھی اور ذرا احتیاط سے چل رہی تھی۔ جہان تو 6 بجے آف کر گیا تھا، ابھی گھر پہ ہوگا، وہاں کام کرنے والے لڑکے نے بتایا۔ اسے مایوسی ہوئی، مگر اب کچھ نہیں ہو سکتا تھا۔ مجھے پوری کہانی سناؤ، تم نے اتنی بڑی بات نہیں بتائی۔ ہالے پرجوش بھی تھی اور سارا قصہ سننے کے لیے بےتاب بھی۔ چلو ٹاکسم چلتے ہیں، وہیں بیٹھ کر سناتی ہوں، وہ ہنس کر بولی۔ چند قدم کا تو فاصلہ تھا، باتوں میں ہی کٹ گیا تھا۔ وہ اسکوائر پہ آئیں تو شام میں ہوئی بارش سے گیلی سڑک ابھی تک چمک رہی تھی۔ حیا نے بے اختیار اپنے پاؤں کو دیکھا۔ یہی ٹوٹی تھی میری ہیل۔ اس نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے اپنی مرمت شدہ ہیل کو دیکھا۔ لکڑی کی بہت باریک ہیل اب بالکل ٹھیک لگ رہی تھی۔ پھر کتنا خوار کروایا تھا اس نے اس دن؟ سرخ ہیل، سرخ کوٹ، سرخ برستی بارش، اس سے بہت کچھ یاد آیا تھا۔ آؤ پارک میں چلتے ہیں، ہالے اسے بلا رہی تھی، مگر وہ اسی طرح کھڑی سر جھکائے اپنی ہیل کو دیکھ رہی تھی۔ لمحے بھر کو اس کے گرد جگمگاتا اسکوائر ہوا میں تحلیل ہوا تھا۔ ساری آوازیں بند ہو گئیں۔ وہ بالکل ساکت مبہوت سی کھڑی اپنی ہیل کو دیکھ رہی تھی۔ یہیں ٹوٹی تھی اس کی ہیل، یہیں۔ Snapped there a blooded pine. Blooded یعنی خون، مگر خون سرخ ہوتا ہے، سرخ لکڑی کی ہیل۔ Split there some tears divine. اس کی متغیر نگاہوں سے ٹاکسم اسکوائر کا احاطہ کیا۔ آفاقی آنسو، آسمان کے آنسو، بارش، نہریں تقسیم ہوتی تھیں اس جگہ۔ Round the emerald crustified. اس کی نظریں مجسمے کے گرد پھیلے گھاس کے قطع اراضی پہ جم گئیں، جنہیں 2 گزرگاہیں سلیب کے نشان کے ساتھ کاٹ رہی تھیں۔ زرد زمرد گھاس جو مصلوب تھی۔ اینڈ دا فریڈم پیٹریفائڈ. سکون ساکن ہوئی، پتھر بنی آزادی، یقیناً مجسمہ آزادی۔ اتاتürک کا مجسمہ استقلال یمنی۔ A love lost in symbolic smell. پیار جو کھو گیا۔ ڈی جے، اس کے ذہن میں جھماکا ہوا۔ ادھر 7 استقلال جدیسی میں ڈی جے گری تھی اور اس روز ٹاکسم اسکوائر میں ٹیولپس کی مہک پھیلی تھی، علامتی خوشبو، ٹیولپس جو استنبول کی علامت تھے۔ Which the lines dwell. اس جگہ کے نیچے کیا تھا؟ لکیریں نہیں، لائنز۔ ہاں، میٹرو لائنز، ریلوے لائنز۔ نیچے ریلوے اسٹیشن تھا۔ ایک ایک کر کے پزل کے سارے ٹکڑے جڑتے جا رہے تھے۔ ایبولس
کا نشان کس چیز کا نشان تھا بھلا؟ حیا، یہ آدمی ہمیں فالو کر رہا ہے۔ حالے نے اس کا بازو جھنجھوڑا۔ وہ حالے کی طرف متوجہ نہیں تھی۔ کسی خوابیدہ کیفیت میں وہ بڑبڑائی، ٹاکسم، پورے 6 حروف۔ اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ اس نے پزل حل کر لیا تھا۔ حیا، یہ آدمی ہمارا پیچھا کر رہا ہے۔ حالے کی آواز میں ذرا سی گھبراہٹ تھی۔ وہ جیسے کسی خواب سے جاگی اور پلٹ کر دیکھا۔ سڑک کے اس پار کھڑا شخص اسے دیکھ رہا تھا اور مسکرا رہا تھا۔ وہ ایک دم برف کا مجسمہ بن گئی۔ اس کا چہرہ سفید پڑ گیا۔ وہ اس چہرے کو کیسے بھول سکتی تھی؟ عبدالرحمن پاشا۔ آنے کے ساتھ اور انفرادی کتنی ہی تصویریں وہ دیکھ چکی تھی اس گھر میں، ادالار میں۔ وہ اسے دیکھ کر جس شناسائی سے مسکرایا تھا، اس سے صاف ظاہر تھا کہ وہ اسے پہچان گیا تھا۔ چلو واپس اسٹریٹ میں چلتے ہیں۔ وہ حالے کا ہاتھ تھامے تیزی سے واپس پلٹ گئی۔ لوگوں کی روش میں سے جگہ بناتے، تیز تیز قدموں سے فٹ پاتھ پہ چلتے ہوئے وہ دونوں اس شخص سے دور جا رہی تھیں۔ جب حیا کو یقین ہو گیا کہ وہ ان کو کھو چکا ہے، تو اسی طرح حالے کا ہاتھ مضبوطی سے پکڑے کافی شاپ میں آ گئیں۔ پتہ نہیں کون تھا، انہوں نے ایک کونے والی میز کا انتخاب کیا تھا۔ حالے 2 مگ گرما گرم کافی لے کر آئی تھی اور اب وہ دونوں آمنے سامنے بیٹھی اس آدمی کے بارے میں تبادلہ خیال کر رہی تھیں۔ ہاں، پتہ نہیں کون تھا۔ اس نے لاتعلقی سے شانے اچکائے اور گرم کپ لبوں سے لگایا۔ ایک دم ہی کافی کا گھونٹ کسی تلخ زہر کی طرح اس کی گردن کو جکڑ گیا۔ اسے سامنے سے پاشا آتا دکھائی دیا تھا۔ وہ کافی شاپ میں کب داخل ہوا انہیں پتہ ہی نہیں چلا تھا۔ حالے، وہ ادھر ہی آ گیا۔ اس نے سراسیمگی کی سی کیفیت میں کپ نیچے کیا۔ حالے نے پریشانی سے پلٹ کر دیکھا۔ وہ عین ان کے سر پہ آ پہنچا تھا۔ کیا میں آپ کو جوائن کر سکتا ہوں مسز جیہان سکندر؟ کرسی کی پشت پہ ہاتھ رکھ کر کھڑے اس نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ لمبی سرمئی برساتی میں ملبوس وہ اچھا خاصا لئیم شجیم آدمی تھا۔ فریم لیس گلاسز کے پیچھے سے چھلکتی آنکھوں میں واضح مسکراہٹ تھی۔ وہ لمحہ ملاقات جس سے اس کو کبھی ڈر نہیں لگا تھا، اس وقت بے حد خوف زدہ کر گیا تھا۔ جی ضرور بیٹھیے، اس نے کپ پہ اپنی گرفت مضبوط کرتے ہوئے بظاہر مسکرا کر کہا۔ حالے نے اس سے آنکھوں میں کوئی اشارہ کیا۔ حیا نے سمجھ کر سر کو اسبات میں ذرا سی جنبش دی۔ جیسے ہی وہ کرسی کھینچ کر بیٹھنے لگا، حیا نے گرما گرم کافی اس کے چہرے پہ الٹ دی۔ پاشا کے لیے یہ حملہ قطعاً غیر متوقع تھا۔ گو کہ رد عمل کے طور پہ اس نے چہرہ فوراً پیچھے کیا تھا، اس کے باوجود کافی اس کے رخسار کو جھلسا گئی تھی۔ چبھک چبھک، جلدی جلدی، حالے نے اس کا ہاتھ تھاما اور دوسرے ہی لمحے وہ دونوں باہر بھاگ گئی تھیں۔ کافی گرم تھی کافی اور اس نے پاشا کا چہرہ سرخ کر دیا تھا۔ وہ بلبلا کر چہرہ ہاتھوں سے صاف کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ دوسرے گاہک اور ویٹرز اس کی جانب لپکے تھے۔ یہ وہ آخری منظر تھا جو حیا نے باہر نکلنے سے پہلے دیکھا تھا۔ وہ نہیں آ رہا، جلدی چلو۔ گلی میں لوگوں کے رش میں سے رستہ بناتے ہوئے تیز قدموں سے دوڑتے حالے بار بار گردن موڑ کر دیکھتی تھی۔ برگر کنگ سامنے ہی ہے، جلدی سے اس میں چلے جاتے ہیں اس سے پہلے کہ وہ باہر نکلے۔ مگر تمہیں اس پہ کافی الٹنے کی کیا ضرورت تھی؟ حالے جھنجھلائی۔ کچھ پرانے حساب اتارنے تھے۔ تم خود ہی تو میرے کپ کی طرف اشارہ کر رہی تھی۔ میرا مطلب تھا کہ کپ چھوڑو اور باہر نکلو۔ وہ مزید بحث کیے بنا ہاتھ سے حالے کو ساتھ کھینچتی برگر کنگ کا گلاس ڈور دھکیل کر اندر داخل ہوئی۔ وہ دونوں ایسے اندھا دھند طریقے سے دوڑتی آئی اور استقبالیہ کاؤنٹر پہ آ کر دم لیا کہ وہاں موجود لڑکا قدرے بوکھلا گیا۔ کیا ہوا؟ جیہان نہیں ہے ادھر، وہ سمجھا۔ وہ دوبارہ جیہان کے لیے آئی ہیں۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، حیا نے پھولے تنفس کے درمیان ہاتھ اٹھا کر کہا۔ تمہارے کچن میں کوئی دروازہ ہے جو پچھلی گلی میں کھلتا ہے؟ کچن میں نہیں، مگر پینٹری میں بیک ڈور ہے۔ آپ میرے ساتھ جائیں۔ شاید وہ سمجھ گیا تھا کہ وہ دونوں کسی سے بچنا چاہ رہی ہیں، سو بنا کوئی مزید سوال کیے وہ انہیں اپنی رہنمائی میں پینٹری میں لے آیا۔
پینٹری مستطیل سی تھی اور اس میں اسٹوریج شیلف اور بڑے بڑے فریزرز رکھے تھے۔ کچھ دوسرا کاٹ کباڑ بھی تھا۔ وہ رہا دروازہ۔ اس نے ایک دروازے کی جانب اشارہ کیا اور ایک مشکوک نظر ان پہ ڈالتا واپس پلٹ گیا۔ حالے نے پینٹری سے کچن میں کھلنے والا دروازہ بند کیا اور پھر قدرے تذبذب سے پچھلی گلی کے دروازے کو دیکھا۔ ابھی باہر نکلنے کا فائدہ؟ گورسل تو 1:30 بجے آئے گی، تب تک یہیں بیٹھتے ہیں۔ وہ ایک کونے سے 2 پلاسٹک کی کرسیاں اٹھا لائی اور کمرے کے وسط میں فرش پہ آمنے سامنے بیٹھ گئیں۔ ویسے اب میں سوچ رہی ہوں کہ تم نے ٹھیک ہی کیا۔ استقلال جدیسی میں اکثر ایسے ڈرنک لوگوں سے ٹکراؤ ہو جاتا ہے جو عجیب حرکتیں کرتے ہیں۔ تبھی میں نے کافی الٹی تاکہ وہ فوراً ہمارے پیچھے نہ آ سکے۔ وہ کرسی پہ نہیں بیٹھی بلکہ دروازے کے قریب چلی آئی تھی۔ دروازے کے ساتھ ایک چوکور کھڑکی نما روشن دان تھا۔ وہ بہت اونچا نہیں تھا بلکہ حیا کے چہرے کے بالکل برابر آتا تھا۔ اس نے روشن دان کے شیشے کی سلائڈ ایک طرف کی تو ٹھنڈی ہوا اور پچھلی گلی کی آوازیں اندر آنے لگیں۔ وہ استقلال اسٹریٹ کی بغلی گلی تھی۔ استقلال اسٹریٹ کے دونوں جانب ایسی ہی گلیاں تھیں جو ذرا تنگ اور چھوٹی مگر دونوں اطراف سے عمارتوں سے گھری تھیں۔ اب تم مجھے بتاؤ یہ منگنی کا کیا قصہ ہے؟ ذرا سکون کا سانس ملا تو حالے کو ادھوری بات یاد آ گئی۔ وہ پرجوش سی کرسی پہ آگے ہو کر بیٹھی۔ حیا نے پلٹ کر دیکھا اور مسکرا دی۔ جو تناؤ اور پریشانی وہ تھوڑی دیر قبل محسوس کر رہی تھی وہ پینٹری کی فضا میں تحلیل ہوتا جا رہا تھا۔ بتاتی ہوں۔ وہ کرسی پہ آ بیٹھی اور گورسل شٹل آتے تک وہ سارا قصہ سنا چکی تھی۔ بس میں ابھی سارا راستہ وہ دونوں یہی باتیں کرتی رہی تھیں۔ اگر وہ جانتا تھا تو اس نے پہلے اظہار کیوں نہیں کیا؟ اب کر دیا، یہی بات ہے۔ وہ بہت پریکٹیکل اور کم گوسا آدمی ہے۔ اس سے وابستہ توقعات میں نے اب کم کر دی ہیں۔ اس نے شانے اچکا کر کہا تھا۔ کمرے میں آ کر حالے تو سونے چلی گئی۔ ٹالی اور چیری بھی تب تک سو چکی تھیں، جبکہ اس نے پہلے تو اپنی میز کی دراز میں سے ڈبیا کی تصدیق کی جس میں موبائل شاپ کے لڑکے نے GPS ٹریسر ڈال کر دیا تھا۔ وہ دراز میں ہی رکھی تھی جہاں وہ چھوڑ کر گئی تھی۔ پھر پاشا کو کیسے پتہ چلا کہ وہ کہاں ہے؟ ہو سکتا ہے اس کی کسی اور شے میں بھی ٹریسر ہو یا پھر وہ محض اتفاق ہو، لیکن اس کے اتفاقات تو کم ہی ہوتے تھے۔ اتنا تو اسے یقین تھا۔ جو بھی ہے وہ ہر شے کو ذہن سے جھٹک کر اپنا پزل باکس نکال کر دبے قدموں باہر آ گئی۔ بالکنی کی بتی اسے دیکھتے ہی جل اٹھی۔ وہ وہیں پہلے زینے پہ بیٹھ گئی اور پزل باکس سامنے چہرے کے سامنے کیا۔ چاروں پہیلیاں ایک چوکور کی صورت میں باکس کے چاروں اطراف پہ لکھی تھیں۔ چکور، اسکوائر، ٹاکسم اسکوائر۔ دھڑکتے دل اور نم ہتھیلیوں کے ساتھ وہ سلائڈز اوپر نیچے کرنے لگی۔ ٹاکسم کا آخری حرف M جیسے ہی جگہ پہ آیا، کلک کی آواز کے ساتھ باکس کی دراز اسپرنگ کی طرح باہر نکلی۔ وہ بنا پلک جھپکے بے یقینی سے باکس کے اندر دیکھ رہی تھی۔ اس نے میجر احمد کا پزل حل کر لیا تھا۔ وہ باکس کھول چکی تھی۔ دراز میں ایک سفید مستطیل کاغذ رکھا تھا۔ وہ کاغذ پوری دراز پہ فٹ آ رہا تھا۔ اس نے 2 انگلیوں سے پکڑ کر کاغذ باہر نکالا۔ بالکنی کی مدھم روشنی میں وہ کاغذ پہ لکھی تحریر بنا کسی پڑھ سکتی تھی۔ 2 فل اسٹاپس انڈر دی کی۔ چابی کے نیچے 2 فل اسٹاپس۔ اس نے بے یقینی سے وہ سطر پڑھی جو کاغذ کے اوپری حصے پہ لکھی تھی۔ کیا یہ کوئی مذاق تھا؟ اپریل فول؟ اس کاغذ کے ٹکڑے کے لیے اس نے اتنی محنت کی؟ کاغذ کے چاروں کونوں میں چھوٹا چھوٹا سا 6 کا ہندسہ بھی لکھا تھا۔ اس نے کاغذ پلٹا۔ اس کی پشت پہ بالکل وسط میں ایک بار کوڈ چھپا تھا۔ موٹی پتلی 1 انچ کی لکڑی اور ان کے نیچے ایک سیریل نمبر۔ شیمپوز، لوشن اور ان گنت دوسری اشیاء کے لفافوں اور ڈبیوں کے کونوں میں اکثر ایسے ہی بار کوڈ چھپے ہوتے تھے۔ اس بار کوڈ کو وہ کیا کرے گی؟ مگر نہیں، باکس میں کچھ اور بھی تھا۔ دراز کی زمین سے ایک لوہے کی لمبی اور عجیب وضع کی چابی چپکی تھی۔ اس نے 2 انگلیوں سے چابی کو کھینچا تو وہ جو گوند کی محض ایک قطرے سے چپکائی گئی تھی اکھڑ کر حیا کے ہاتھ میں آ گئی۔
حیا نے دیکھا چابی کے نیچے موجود لکڑی پہ 2 موٹے موٹے نقطے لگے تھے اور ان کے درمیان لکھا تھا ضمانت۔ پھر کوئی پزل، پھر پہیلیاں، چابی تلے 2 فل سٹاپ۔ وہ دونوں نقطے سے مل گئے، مگر اب وہ ان کا کیا کرے؟ کاش وہ یہ سب اٹھا کر میجر احمد کے منہ پہ دے مار سکتی۔ یہ چابی کس شے کی تھی؟ کسی کمرے، کسی گاڑی، کسی گھر کی؟ اگر پہاڑ کھودنے پہ یہ مرا ہوا چوہا ہی نکلنا تھا تو بہتر تھا وہ اسے توڑ کر ہی نکال لیتی۔ اچھا مذاق تھا۔ اس نے خفگی سے دراز بند کی تو وہ پھر باہر نکل آئی۔ اس نے دوبارہ دراز کو اندر دھکیلا اور اسے پکڑے پکڑے سلائڈز اوپر نیچے کیں۔ کوڈ بار کا سے حرفی الفاظ بگڑ گیا تھا۔ باکس پھر سے لوک ہو گیا۔ اس نے ہاتھ اٹھایا تو دراز باہر نہیں آئی۔ واپس بستر پہ لیٹتے ہوئے وہ بے حد کڑ رہی تھی۔ ایک چابی سے کوئی اور پزل باکس کھلے گا، اس سے کوئی اور، اس سے کوئی اور، کیا وہ ساری زندگی مکفل تالے ہی کھولتی رہے گی؟ اچھا مذاق تھا۔ پھر وہ ذہن سے یہ سوچیں جھٹک کر پاشا کے بارے میں سوچنے لگی۔ ایک مطمئن مسکراہٹ خود بخود اس کے لبوں پہ بکھر گئی۔ بہت اچھا کیا اس نے کافی الٹ کر، وہ اسی قابل تھا۔ حقیقت میں اپنے روبرو پاشا کو دیکھتے ہوئے اسے تصاویر سے بہتر لگا تھا۔ اس کا قد کافی اونچا تھا، 6 فٹ سے بھی اوپر، اور لباس بھی مناسب تھا۔ آنکھوں پہ بغیر فریم کے گلاسز لگائے اور ذرا سی بڑی شیو۔ وہ روبرو دیکھنے میں بس ایسا تھا کہ مقابل اس کی عزت کرے، مگر اس سے بڑھ کر کچھ نہیں۔ ہینڈسم تو وہ اسے کبھی نہیں لگا تھا، نہ ہی اس کی شخصیت میں کوئی سحر تھا جس کی باتیں بہاریں کرتی تھی۔ وہ دیکھنے میں بس ایک درمیانے درجے کا آدمی لگتا تھا۔ یہ شاید استقلال اسٹریٹ میں چہل قدمی کرنے کے لیے اس نے خود کو ایک آدمی کی طرح ڈریس اپ کر کے کیموفلاج کر رکھا تھا، شاید یہی بات ہو۔ وہ انہی سوچوں میں گھری کب نیند کے سمندر میں ڈوب گئی اسے علم ہی نہ ہو سکا۔ اس نے چابی کی ہول میں گھمائی اور پھر الماری کا پٹ کھولا۔ سامنے والے خانے میں جہاں چند کاغذات کے اوپر اس نے جلی ہوئی اطراف والا پزل باکس رکھا تھا اب وہاں نہیں تھا۔ اس کے ذہن نے لمحوں میں کڑیوں سے کڑیاں ملائیں۔ اگلے ہی پل وہ پٹ بند کیے باہر آیا تھا۔ بہارے گل، سیڑھیوں کے دھانے پہ کھڑے ہو کر اس نے آواز دی۔ بہارے کافی دنوں سے اس آواز کی منتظر تھی، مگر عبد الرحمن کو اپنی مصروفیات میں الماری کھولنے کا موقع شاید آج ملا تھا، اس لیے اب آواز سن کر وہ جو ٹی وی کے سامنے بیٹھی تھی تابعداری سے اٹھی اور سر جھکائے مؤدب انداز میں سیڑھیاں چڑھنے لگی۔ تیسری منزل کے دھانے پہ پہنچ کر اس نے جھکا سر اٹھایا۔ وہ اس کے سامنے کھڑا تھا۔ وہ ابھی ہوٹل سے آیا تھا، سو ٹائی کی نوٹ ڈھیلی کیے کوٹ کے بغیر تھا۔ اسے متوجہ پا کر عبد الرحمن نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ کیا بہارے گل مجھے بتانا پسند کریں گی کہ وہ پزل باکس کہاں ہے؟ میں پسند کروں گی، بہارے نے سادگی سے اس بات میں گردن ہلائی۔ میں نے وہ حیا کو واپس کر دیا۔ وہ چند لمحے کچھ کہہ نہیں سکا، اس کے چہرہ بے تاثر تھا، مگر بہارے جانتی تھی کہ اسے دھچکا لگا ہے۔ کس کی اجازت سے؟ وہ تمہاری چیز نہیں تھی عبد الرحمن، جس کی تھی میں نے اسے دے دی۔ وہ چند ثانیے اسے دیکھتا رہا، پھر اس کے سامنے ایک پنجے کے بل فرش پہ بیٹھا اور سیدھا بہارے کی آنکھوں میں دیکھا۔ کیا تم نے مجھ سے رازداری کا وعدہ نہیں کیا تھا؟ میں رحمان کے بندے کو خوش کرنے کے لیے رحمان کو ناراض نہیں کر سکتی، میں جھوٹ نہیں بول سکتی تھی۔ اس کی بڑی بڑی آنکھیں بھیگ گئیں۔ جو جتنا اچھا جھوٹ بولتا ہے بہارے، یہ دنیا اسی کی ہوتی ہے، لیکن پھر اس کی آخرت نہیں ہوتی، یہ عائشہ گل کہتی ہے۔ وہ زخمی انداز میں مسکرایا۔ پھر تو مجھے تمہارے دوسرے وعدے کا بھی اعتبار نہیں کرنا چاہیے؟ نہیں، ہم واقعی جزیرے پہ کسی سے تمہارے بارے میں بات نہیں کرتے۔ وہ نہیں، ایک اور وعدہ بھی تھا ہمارے درمیان، ہمارا لٹل سیکرٹ۔ بہارے کے کندھوں پہ ایک دم بہت بھاری سا بوجھ آ گرا۔ اس نے اداسی سے عبد الرحمن کو دیکھا جو منتظر سا اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ بہت پہلے عبد الرحمن نے اس سے عہد لیا تھا کہ اگر وہ مر گیا تو وہ اسے جنازہ بھی دے گی
اور اس کی میت کو آن بھی کرے گی۔ تم سچ بولنے والی بہار گل پہ اعتماد کر سکتے ہو۔ پورا عدلار بلکہ پورا ترکی تمہیں چھوڑ دے مگر بہار گل تمہیں کبھی نہیں چھوڑے گی۔ اور ہو سکتا ہے کہ ایک وقت ایسا آئے جب تم مجھے پہچاننے سے بھی انکار کر دو۔ تم کہو کون عبد الرحمن، کہاں کا عبد الرحمن؟ تم ایسی باتیں مت کیا کرو، مجھے دکھ ہوتا ہے۔ اور اس بارے میں بھی عائشہ گل کی کوئی کہاوت ضرور ہوگی۔ وہ ذرا سا مسکرایا۔ اس کو چھوڑو، وہ تو بہت کچھ کہتی رہتی ہے، میں دوسرے کان سے نکال دیتی ہوں۔ اس نے ناک پہ سے مکھی اڑا کر گویا عبد الرحمن کو اپنی وفاداری کا یقین دلایا۔ وہ تو مجھ سے اتنی خفا ہوئی تھی کہ میں نے تم سے شادی کی بات کیوں کی؟ لہجہ بھر کو رک کر بہارے نے ذرا تشویش سے بولا۔ تم مجھ سے شادی کرو گے نا عبد الرحمن؟ ساتھ ہی اس نے گردن موڑ کر ادھر ادھر دیکھا کہ کہیں عائشہ قریب ہی نہ ہو۔ وہ دھیرے سے ہنس دیا۔ مگر میں تمہاری نئی دوست میں دلچسپی رکھتا ہوں۔ وہ تم سے شادی کیوں کرے گی؟ وہ اپنے کزن کو پسند کرتی ہے اور اس کا کزن بہت ہینڈسم ہے۔ بہارے کو جیسے بہت غصہ آیا تھا۔ اور تمہاری دوست کو عبد الرحمن جیسا کوئی بدصورت نہیں لگتا ہوگا، ہے نا؟ یہ سچ ہے، اسے تم بالکل پسند نہیں ہو، مگر مجھے تم سے زیادہ کوئی ہینڈسم نہیں لگتا۔ وہ مسکراتے ہوئے اٹھ کھڑا ہوا۔ بہارے نے گردن اٹھا کر اسے دیکھا۔ سنو، وہ حیا کے پزل باکس پہ جو پہیلی کھدی تھی وہ کس نے لکھی تھی؟ وہ جاتے جاتے ذرا چونک کر واپس پلٹا۔ مجھے کیسے علم ہو سکتا ہے؟ میں نے تو ابھی تک اس باکس پہ غور بھی نہیں کیا تھا۔ نہیں، دراصل میرے باکس کی پہیلی اور حیا کی پہیلی بالکل ایک سی لکھی تھیں۔ تبھی حیا نے مجھ سے پوچھا تھا کہ میری پہیلی کس نے لکھی ہے۔ وہ واقعتاً چونکا تھا۔ اس نے یہ محسوس کیوں نہیں کیا؟ وہ یہ بات نظر انداز کیوں کر گیا؟ پھر تم نے کیا کہا؟ بلکہ ٹھہرو، تم نے کہا ہوگا کہ عبد الرحمن کے پاس ہر وقت کے لیے بہت سے بندے ہوتے ہیں۔ بہارے کا منہ کھل گیا۔ تمہیں کیسے پتا؟ بہار گل، میں تمہاری سوچ سے بھی زیادہ اچھے طریقے سے تمہیں جانتا ہوں۔ وہ کہہ کر رکا نہیں۔ بہارے نے آزردگی سے اسے جاتے دیکھا۔ وہ اس سے خفا تھا، وہ جانتی تھی، مگر عائشہ کہتی تھی بندہ خفا ہو جائے خیر ہے، بس رحمان خفا نہ ہو۔ اف، اس نے سر جھٹکا۔ عائشہ گل کی کہاوتیں۔ آڈیٹوریم اسٹوڈنٹس سے کھچا کچ بھرا تھا۔ باسکٹ بال کا میچ جاری تھا۔ کورٹ میں لڑکے نارنجی گیند اچھالتے ادھر سے ادھر بھاگ رہے تھے۔ تمام تماشائیوں کی نگاہیں بھی گیند پہ لگی تھیں۔ مخصوص شور، ہنگامہ اور رش۔ حیا ان سب سے بے نیاز اپنا بیگ تھامے کرسیوں کی قطاروں کے درمیان رستہ بناتی آگے بڑھ رہی تھی۔ امتحان قریب تھے اور ان دنوں وہ بہت زیادہ مصروف تھی کہ معتصم سے بات کرنے کا موقع ہی نہ مل سکا۔ ابھی لطیف نے بتایا کہ وہ آڈیٹوریم میں ہے تو وہ یہاں آ گئی۔ ویسے بھی اب وہ فلسطینی لڑکوں سے بات چیت میں ذرا احتیاط کرتی تھی۔ نہیں، وہ تو ویسے ہی ڈیسنٹ اور بھائیوں جیسے تھے، مگر وہ نہیں رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اب وہ اسکارف لیتی ہے، سو اس کے نام کے ساتھ کوئی غلط بات جڑی تو بدنام اس کا اسکارف ہوگا۔ اس لیے اس کی کوشش ہوتی کہ وہ معتصم یا حسین وغیرہ سے تنہائی میں نہ ملے، بلکہ کسی ایسی جگہ پہ ملے جہاں سب سامنے ہوں۔ وہ تیسری قطار میں بیٹھا تھا، نگاہیں کھیل پہ مرکوز کیے۔ کرسی پہ آگے ہو کر بیٹھا، وہ میچ کی طرف متوجہ تھا۔ اس کے بائیں طرف 2 کرسیاں خالی تھیں۔ وہ ایک کرسی اپنے اور اس کے درمیان چھوڑ کر بیٹھ گئی اور بیگ سے پزل باکس نکال کر اس کے سامنے کیا۔ وہ چونکا۔ میں نے اسے کھول لیا۔ اس کا کوڈ ٹاکسم تھا۔ کیا تم آگے میری مدد کر سکتے ہو؟ وہ سلام لیتا ہوا کہنے لگا، ٹھہرو میں دیکھتا ہوں۔ معتصم نے دراز کھولی اور کاغذ پہ لکھی تحریر پڑھی، پھر اسے پلٹا۔ بار کوڈ تو اشیاء کے پیکٹس پہ لگا ہوتا ہے، اسے کوئی مشین ہی ڈیٹیکٹ کرتی ہے۔ یہ بار کوڈ بھی کسی مشین کے لیے ہے تاکہ وہ اسے پہچانے، مگر کدھر؟ شاید اس ستر سے کوئی مدد ملے۔ وہ پھر سے کاغذ پلٹ کر ستر پڑھنے لگا، پھر نفی میں سر ہلا کر دراز سے چابی اٹھا لی۔ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ یہ ستر اس چابی تلے لکھے 2 نقطوں اور اس لفظ کی طرف اشارہ کر رہی ہے۔
اور یہ لفظ کسی تالے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ ویسے امانت کہتے کسے ہیں؟ اس نے ذرا الجھن سے پوچھا۔ یہ امانت ہے نا، ہمارا والا امانت، ترک میں بھی اس کو یہی کہتے ہیں۔ اس نے بے اختیار گہری سانس اندر کھینچی۔ ایک تو ترک اور اردو کی مماثلت۔ مجھے یہ لگتا ہے حیا کہ اس نے تمہاری کوئی امانت کہیں لوک لگا کر رکھی ہے اور اس کی چابی تمہیں دی ہے۔ ہو سکتا ہے یہ کوئی عظیم الشان سا محل ہو یا کوئی برانڈ نیو گاڑی۔ وہ اپنی بات پہ خود ہی دھیرے سے ہنسا۔ مجھے ایسا کچھ بھی نہیں لگتا۔ ہو سکتا ہے اس باکس میں کوئی نادیدہ لکھائی ہو اور آنچ دکھانے سے میں کوشش کر چکی ہوں۔ اس ایک لفظ امانت کے سوائے اس پورے پیج پہ کچھ نہیں لکھا ہے۔ اس نے باکس میں ساری چیزیں واپس ڈالی اور اسے بند کر کے جانے کے لیے اٹھ کھڑی ہوئی۔ محسن مزید اس کی مدد نہیں کر سکتا تھا، اب جو بھی کرنا تھا اسے خود ہی کرنا تھا۔ امتحانوں کے بعد کچھ سوچوں گی، ابھی تو اس قصے کو بند ہی کر دیتے ہیں۔ جواباً محسن نے مسکرا کر شانے اچکا دیے۔ وہ آڈیٹوریم سے نکل رہی تھی جب اس کا موبائل بجا۔ اماں اس وقت تو فون نہیں کرتی تھیں پھر؟ اس نے بیگ سے موبائل نکال کر دیکھا۔ یہ وہی پاکستان کا نمبر تھا جس سے پہلے بھی میجر احمد نے فون کیا تھا۔ ہیلو؟ کرسیوں کی قطار سے راستہ بناتے وہ ذرا اونچا بولی تھی۔ ارد گرد کے شور میں میجر احمد کی آواز بمشکل سنائی دے رہی تھی۔ السلام علیکم، کیسی ہیں آپ حیا؟ وہی نرم، خوبصورت، ٹھہرا ہوا انداز۔ اب وہ اس سے چڑھتی نہیں تھی بلکہ ذرا احتیاط سے بات کر ہی لیتی تھی۔ وعلیکم السلام، میری خیریت تو آپ کو پتہ لگتی ہی رہتی ہوگی۔ وہ باہر کوریڈور میں تیز تیز چلتی جا رہی تھی۔ جواباً وہ دھیرے سے ہنسا۔ اب ایسا بھی نہیں ہے، آپ کو لگتا ہے مجھے آپ کے علاوہ کوئی اور کام ہی نہیں ہے؟ مجھے لگتا تو خیر یہی ہے کہ آپ کو اور پاشا کو میرے علاوہ کوئی کام نہیں ہے۔ غصے میں ہیں؟ خیریت؟ کوئی مذاق کر رہے ہیں آپ میرے ساتھ؟ میں کتنی پہیلیاں بوجھوں؟ اس نے زج سے انداز میں کہتے ہوئے اپنا بیگ اتار کر سمانجی کی عمارت کے بیرونی سیڑھیوں پہ رکھا۔ میں معذرت خواہ ہوں، بعض چیزیں اتنی حساس ہوتی ہیں کہ انہیں بہت رازداری سے کسی کے حوالے کرنا پڑتا ہے تاکہ وہ غلط شخص کے ہاتھ نہ لگ جائیں۔ ویسے 1 گھنٹے کا کام تھا، آپ نے ہی اتنے دن لگا دیے۔ خیر، آپ کا پزل تو میں حل کر ہی لوں گی، مگر کیا گارنٹی ہے کہ آخر میں مجھے اپریل فول کے الفاظ نہیں ملیں گے؟ وہ وہیں سیڑھیوں پہ بیٹھ گئی تھی۔ استنبول کی دھوپ ارد گرد سبزہ زار کو سنہری پن عطا کر رہی تھی۔ اتنا غیر سنجیدہ سمجھتی ہیں آپ مجھے؟ کیوں؟ کیا آپ ہی نہیں ہیں جو خواجہ سرا بن کر مجھ سے ملے تھے؟ کبھی شرمندگی نہیں ہوئی آپ کو اس بات پہ؟ شرمندگی کیسی؟ میں خواجہ سرا بن کر آپ سے ملا ہی تھا، خواجہ سرا بن کر کوئی محفل تو نہیں لگائی تھی۔ وہ شاید برا مان گیا تھا، مگر خواجہ سرا بننا بذات خود بہت عجیب ہے۔ کیوں؟ کیا خواجہ سرا انسان نہیں ہوتے؟ کیا وہ جانور ہوتے ہیں؟ میں نے ان کا حلیہ اپنایا تھا مگر آپ کے لیے نہیں۔ میں تو اپنے کام سے وہ سب بنا تھا، بس اسی دوران آپ مل گئیں۔ آپ اپنے کام خواجہ سرا بن کر نکلواتے ہیں؟ وہ دم بخود رہ گئی۔ پہلی دفعہ کوئی سوال اس نے بچوں کی سی دلچسپی سے پوچھا تھا۔ کبھی میرے آفس آئیے گا، میں آپ کو اپنے کام کی تفصیل بتاؤں گا۔ آپ کے آفس میں کبھی نہیں آ رہی، مگر وہ امانت، وہ کیسے ڈھونڈوں میں؟ جو لکھا ہے اس پہ غور کریں، وہ ڈولی کی امانت ہے اور وہ اسی کو ملنی چاہیے جو اپنی صلاحیتوں سے خود کو اس قابل ثابت کر سکے۔ کیا آپ اتنی باصلاحیت ہیں؟ ٹرائی می، حیا نے جتا کر کہتے ہوئے فون بند کر دیا۔ سمانجی کی دھوپ ابھی تک سیڑھیوں پہ اس کے قدموں میں گر رہی تھی۔ کلینک کی انتظار گاہ میں ٹھنڈی سی خنکی چھائی تھی۔ وہ کاؤچ پہ خاموش سی بیٹھی اپنی باری کا انتظار کر رہی تھی۔ حالے کے توسط سے اس نے ایک ڈرماٹولوجسٹ سے وقت لیا تھا۔ اس کے بال بظاہر ٹھیک نظر آتے تھے اور عائشہ کے دیے گئے لوشن کام کر رہے تھے، مگر ہاتھ لگانے پہ وہ پہلے سے ذرا روکھے لگتے اور سر کی جلد جو خراب ہوئی وہ الگ۔ حیا نے اپنا پرس ساتھ ہی رکھا ہوا تھا، ٹریسر والی ڈبیا ڈورم میں ہی تھی۔ اب وہ استنبول میں اسے اپنے ساتھ نہیں لیے جا پھرتی تھی، تبھی اس کی
ساتھ والی نشست پہ ایک سیاہ عبایا والی لڑکی آ بیٹھی۔ بیٹھتے ہی اس نے چند گہرے سانس لے کر تنفس بحال کیا، پھر ٹشو سے نقاب کے اندر چہرہ تھپ تھپانے لگی۔ اس کے انداز سے لگ رہا تھا کہ وہ پیدل چل کے آئی تھی اور بہت تھک گئی تھی۔ حیا لاشعوری طور پہ نگاہوں کا زاویہ موڑ کر اسے دیکھنے لگی۔ جانے کیوں آج کل وہ عبایا اور حجاب والی لڑکیوں کو بہت غور سے دیکھا کرتی تھی۔ استنبول میں ایسی لڑکیاں بہت کم ہی نظر آتی تھیں، البتہ اسکارف اور لانگ اسکرٹس والی مل جاتی۔ اکثریت ایسی لڑکیوں کی ہوتی جن میں سے ایک اس کے سامنے کاؤچ پہ بیٹھی تھی۔ مختصراً اسکرٹ، بنا آستین کے بلاؤز اور خوبصورت بال۔ وہ ٹانگ پہ ٹانگ رکھے بیٹھی گھٹنے پہ پھیلا میگزین پڑھنے میں مگن تھی۔ استنبول کی علامتی لڑکی۔ اس کی اسکرٹ کا رنگ نارنجی تھا، بالکل ان دو کراؤن فش جیسا جو ان دونوں کاؤچز کے درمیان رکھی میز پہ سجے ایکویریم میں تیر رہی تھیں۔ ننھی ننھی سی نارنجی مچھلیاں جن کی زندگی، جن کی سانس اور جن کی آواز سب پانی تھا۔ عبایا والی لڑکی اب پرس کھول کر کچھ تلاش کر رہی تھی۔ حیا ابھی تک اسے یوں ہی دیکھ رہی تھی۔ دفعتاً اس نے پرس سے ایک اورنج جوس کی بوتل نکالی اور اس کا ڈھکن اتارا، پھر ذرا کی ذرا حیا کی طرف بڑھائی۔ نو تھینک یو۔ وہ ذرا سنبھل کر سیدھی ہوئی۔ وہ لڑکی مسکرا کر بوتل میں اسٹرا ڈالنے لگی۔ سیاہ نقاب میں اس کی سرمئی آنکھیں بہت خوبصورت لگ رہی تھیں۔ آپ ہمیشہ یہ عبایا کرتی ہیں؟ وہ رہ نہیں سکی اور پوچھ ہی بیٹھی۔ نقاب تلے ایک گھونٹ لیتے ہوئے اس نے اس بات میں سر ہلایا۔ آپ کو گھٹن نہیں ہوتی اس میں؟ میرا دل اللہ نے اس کے لیے کھول دیا ہے، سو گھٹن کیسی؟ اور ویسے بھی مسلمان لڑکی تو بہت مضبوط ہوتی ہے نا؟ اس نے بوتل کا ڈھکن بند کرتے ہوئے کہا۔ مگر مجھے تو نقاب کا سوچ کر ہی گھٹن ہوتی ہے، حیا بولی۔ ہو سکتا ہے یہ سب صرف آپ کے ذہن میں ہو۔ آپ کے ذہن میں بھی ایسی باتیں آتی ہوں گی نا؟ وہ اس کی طرف رخ موڑے غیر ارادی طور پہ بحث کرنے لگی تھی۔ کیا بہت پڑھے لکھے ماڈرن قسم کے لوگوں کے درمیان بیٹھے آپ کو احساس کمتری نہیں ہوتا؟ ساتھ ہی ایک نگاہ اس نے ایکویریم کے پار بیٹھی ترک لڑکی پہ ڈالی جو ابھی تک اپنے میگزین میں گم تھی۔ بہت ماڈرن قسم کے لوگ تو میرے جیسے ہی ہوتے ہیں نا؟ میری شریعت تو دنیا کی سب سے ماڈرن جدید شریعت ہے۔ احساس کمتری تو انہیں ہونا چاہیے جو جاہلیت کے زمانے کا تبرج کرتے ہیں۔ تبرج سمجھتی ہو؟ اس سے اندازہ تھا، پھر بھی اس نے نفی میں گردن ہلائی۔ تبرج؟ اوہ، کیسے سمجھاؤں؟ اس لڑکی نے لمحے بھر کو سوچا۔ تم نے دبئی کے وہ اونچے اونچے ٹاورز تو دیکھے ہوں گے، برج العرب، برج الخلیفہ۔ ہاں، تصاویر میں، حیان بولی۔ بس اسی برج سے یہ تبرج نکلا ہے، کسی شے کو اتنا نمایاں اور خوبصورت بنانا کہ دور سے نظر آئے۔ وہ صدیوں پہلے یوسف علیہ السلام کی مصر کی عورتیں تھیں جو تبرج کرتی تھیں۔ وہ ابو جہل کے عرب کی عورتیں تھیں جو زیب و زینت کر کے مردوں کے درمیان سے گزرتی تھیں۔ اگر استنبول کی لڑکیاں ان زمانہ جاہلیت کی عورتوں کی پیروی کرتی ہیں تو وہ ماڈرن تو نہ ہوئی نا؟ ماڈرن تو میں ہوں، تم ہو، پھر کیسی شرمندگی؟ اس نے رسان سے کہتے ہوئے شانے اچکائے۔ اللہ اللہ، یہ اعتماد! وہ دم بخود رہ گئی۔ ترکوں کا اثر تھا، وہ بھی اللہ اللہ کہنے لگی تھی۔ تمہیں لگتا ہے تم کبھی نقاب نہیں پہن سکتی؟ وہ اب ٹشو سے پیشانی پہ آئے پسینے کے قطرے تھپ تھپا رہی تھی۔ شاید نہیں، میری دوستوں اور فرینڈ کزنز میں سے کوئی نقاب نہیں لیتا۔ اس سے شہلا یاد آئی تھی، مگر وہ اس کی سیکنڈ کزن کی بیوی تھی۔ تو تم یہ رواج ڈالنے والی پہلی لڑکی بن جاؤ، اس سے کیا ہوگا؟ جواب میں اس لڑکی نے مسکرا کر ذرا سے شانے اچکائے۔ جو غار سور کے آخری سوراخ پہ اپنا پاؤں رکھ دیتا ہے نا، اور ساری رات سانپ سے ڈسے جانے کے باوجود اف نہیں کرتا، اس کی اس ایک رات کی نیکیاں عمر بن خطاب کی زندگی بدل کر رکھ دیتی ہیں اور زندگی بھر کی نیکیوں کے برابر ہو جاتی ہیں۔ مگر ہر شخص ابو بکر نہیں ہو سکتا، نہ وہ بن سکتا ہے۔ ابو بکر صرف ایک ہی ہوتا ہے، پہلوؤں میں پہل کرنے والا۔ حیا کی باری پکاری گئی تو وہ چونکی، پھر سلام کر کے اٹھ کھڑی ہوئی۔
اسے اب اس لڑکی سے کچھ نہیں کہنا تھا، اس کا ذہن صاف تھا، اس کراؤن فش کے نارنجی پن کی طرح شفاف اور صاف، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کبھی اپنا چہرہ نہیں لپیٹ سکتی۔ اس تصور سے ہی اس کا دم گھٹتا تھا۔ ایکویریم کے پانی میں اسی طرح بلبلے بن اور مٹ رہے تھے۔ دونوں مچھلیاں بنا تھکے ایک دوسرے سے پیچھے دائرے میں دوڑ رہی تھیں، دائرہ جس میں آغاز اور اختتام کی تفریق مٹ جاتی تھی۔ جی تو ناول اب بڑھ چکا ہے اپنے اصل مقصد کی جانب، لیکن ایک چیز آپ کو بتاتی چلوں کہ بہت جلد آنے والے ایپیسوڈز میں حیا، سلیمان، جہان سکندر کو اور ترکی کو ہمیشہ کے لیے چھوڑ کر جانے والی ہے۔ تو جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلے ایپیسوڈز کا۔ جانے سے پہلے ویڈیو کو لائک کر دیں۔ ملیں گے اگلی قسط کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔